بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہمیں دو موضوعات پر بات کرنی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ قربانی کے واجب ہونے کی کیا شرطیں ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی بس ایسی ہی مسنون ہے کہ کر لو تو کر لو، اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ کی بات نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. قربانی کے واجب ہونے کی اللہ رب العزت نے اپنی شریعت کے ذریعے شرطیں متعین فرمائی ہیں. 4 شرطیں ہیں، جس میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہے. اس کے علاوہ پر تو نہیں ہے، لیکن جس میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اور اس کا اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس واجب کو چھوڑنے کا وہ گنہگار بنے گا. اور کتنا سخت گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے واجب ہوتے ہوئے جان بوجھ کر قربانی نہ کی اور اس واجب کو ادا نہ کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، صاف فرما دیا، اور کیسے غصے کا اظہار فرمایا: فلا يحضر مصلانا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ میں وہ آئے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی واجبی چیز ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے واجب ہونے کی 4 شرطیں ہیں. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ کہ نمبر 1، قربانی کرنے والا آزاد ہو، غلام نہ ہو. نمبر 2، مسلمان ہو، کافر نہ ہو. نمبر 3، ایام قربانی میں مقیم ہو، مسافر نہ ہو. نمبر 4، ایام قربانی میں بقدر نصاب اس کے پاس مال آ جائے اور اس مال کا وہ مالک بن جائے. روپیہ پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، تجارت کا مال ہو، ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے. تو ایسی صورت میں ان 4 شرطوں کے مکمل ہونے پر اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی. مرد ہے تو مرد پر واجب ہوگی، عورت ہے تو عورت پر واجب ہوگی. بعض لوگوں کے یہاں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی سمجھتے ہیں، ہو گئی. مثلا فیملی میں 4 لڑکے ہیں، 2-3 لڑکیاں بھی ہیں، ایک اہلیہ ہے اور ایک شوہر ہے. تو شوہر نے بس ایک بکرا ذبح کیا اور سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی کا وجوب ساقط ہو گیا. جبکہ بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات لڑکیوں کے پاس ایسے زیورات ہوتے ہیں جن کی مقدار نصاب کو پہنچ رہی ہوتی ہے. اہلیہ کے پاس زیورات ہوتے ہیں جن کی مقدار نصاب کو پہنچ رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے بچوں کے پاس ایسے بینک بیلنس ہوتے ہیں، زمان اتنا ہوتا ہے کہ جس کی مقدار جو ہے وہ نصاب کو پہنچ رہی ہوتی ہے. تو جو بھی صاحب نصاب ہے، جو بھی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے، چاہے اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے تو سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر ایام قربانی میں ہی، مثلا قربانی کے دن ہی اس پر ایسا اتنا مال آ گیا کسی طرح سے، تو اس پر قربانی اسی دن واجب ہو جائے گی. چاہے وہ اس دن کر لے، چاہے اگلے دن جانور منگا کر کرے، لیکن اس پر واجب ہو جائے گی.
تو بچے پر لڑکوں پر قربانی اگر ہے تو لڑکے کریں، شوہر پر ہے تو شوہر کریں، اہلیہ پر ہے تو اہلیہ کریں، یا ان سب کی طرف سے کوئی کرے، ضروری ہے یہ، اس کو سمجھنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں، آج کل عجیب ماڈرن ذہن کے لوگ ہیں نا، تو یہ خرافات یہی نئی طرح کی نکل چلی ہے کہ ایک کام کرو، قربانی کی رقم اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس سے اتنے زیادہ خون بہایا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ گوشت کاٹا جاتا ہے، لہٰذا اس رقم کو جمع کرو، کئی سارے لاکھ روپے بنیں گے، کسی غریب کی مدد کر دو، یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ بالکل توجہ کے قابل نہیں ہے بات، انتہائی غلط بات ہو رہی ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف طور سے فرما دیا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے دن میں اللہ کو قربانی کا یعنی خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کو مدد کرنے کی، لوگوں کی غربت کی پرواہ ہے تو آپ جو ہے اور دنوں میں کہاں جاتے ہیں؟ سال کے اور دیگر دن بھی تو ہیں، کیا ان دنوں میں غریب کی غربت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ان دنوں میں کسی کو مدد کی ضرورت نہیں رہتی؟ یہ کیا خرافات پھیلا رکھی ہے؟ بس بات یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے شعار سے لوگوں کو جو ہے کسی طور سے چڑ سوار رہتی ہے، اور وہ دین کو باقاعدہ سیکھتے تو ہیں نہیں، بس کسی طرف سے شوشہ نکلا اور لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو دھیان دینا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قربانی نہ صرف شعار ہے اسلام کا، بلکہ قربانی صاحب نصاب پر واجب بھی ہے، اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اس واجب کو ادا نہیں کرے گا، وہ بارگاہ خدا بندی میں جواب طلبی کے لیے، جواب دینے کے لیے تیار رہے، وہ اس واجب کا تارک سمجھا جائے گا۔ تو دو باتیں آئیں آپ کے سامنے، ایک تو یہ کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی کا کرنا واجب ہے، دوسری چیز یہ کہ قربانی کی رقم کو کسی جگہ صدقہ کر دینے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، چاہے کتنا ہی کوئی مجبور ہو۔ آپ پر اگر قربانی واجب ہے، آپ اس کی مدد کریں، ضرور کریں، 100 بار کریں، سارے سال کریں، لیکن قربانی کی رقم جو ہے آپ اس میں نہ لگائیں، آپ قربانی کی رقم قربانی میں ہی لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، صحیح طور سے دین کو سمجھنے کی اور مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔